وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. قرآن مقدس کی جس سورت کو تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، اس کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ یہ قرآن کی ایسی سورت ہے جو ہر کلمہ پڑھنے والے کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا، تو انشاءاللہ میں اس سورت کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔
قرآن مقدس کی 114 صورتیں ان میں سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ اس کی صرف 3 آیتیں ہیں۔ میرے ساتھ دوہرا لیجئے، تلاوت کی نیت کر لیجئے، اللہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں عطا کرے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ایک جائے گی انشاءاللہ، میں ذرا اسٹیشن تو باہر نکلوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس سورت کے لفظوں میں کتنی فصاحت ہے اور کتنی بلاغت ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو عرب کے شاعر تھے نا، وہ اپنے شعر تحریر کرتے اور بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے۔ جو عرب کا قومی شاعر تھا وہ وہاں آتا، ان شعروں کو پڑھتا اور نمبر تقسیم کرتا تھا، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا۔ آج ہمارے مدارس میں عربی ادب سمجھانے کے لیے وہ سارے شعر شامل ہیں ہمارے نصاب میں، عربی ادب سمجھانے کے۔ جب سورت کوثر اتری نا تو ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کے وہاں لٹکا دی۔ وہ عرب کا قومی شاعر آیا، وہ سارے شعر پڑھتا پڑھتا جب سورت کوثر پہ پہنچا تو اس کے قدم رک گئے۔ اس نے ایک مرتبہ پڑھا، دوسری مرتبہ پڑھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا عظیم شاعر ہوگا کہ آگے جو اس نے جملہ لکھا اس میں کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت ہے۔ تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد اس نے قلم نکالا اور آگے اس نے ایک جملہ لکھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں وہ جملہ پڑھوں گا تو ترجمہ کیے بغیر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کوئی تھوڑا جا بولو شولو، تو سب گونگے تو نہیں؟ بولو، بولنا کوئی جرم ہو نہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ ہو۔ اس نے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ اس کے ظاہری الفاظ ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، انا اعطیناکل فصل لربک ان شانیک ھوال، اور ان میں جو مضامین کا سمندر چھپا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ آج میں نے آپ کو بتا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ مضامین کا ایک سمندر ہے جو ان 3 آیتوں میں چھپا ہوا ہے، بند ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور پھر 27 سال ہو گئے ہیں میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھائی بھی ہے۔ نظر ہے میری قرآن کی آیتوں پر، قرآن کی صورتوں پر۔ آپ یقین کریں، اس سے پہلے آپ کو یہ بات کسی عالم اور خطیب نے نہیں بتائی ہوگی جو آج میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں 30 پاروں میں 6600 سے زیادہ آیتوں میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولیے ذرا۔ چوتھا کوئی مضمون نہیں قرآن میں۔ پورے قرآن میں اللہ نے صرف کتنے مضمون بیان کیے ہیں؟ 3 مضمون اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ ایک مضمون جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جگہ جگہ اسے بیان کیا، وہ مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ میں تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھاؤں گا، لیکن میں 3 مضمون پہلے آپ کو اجمالی طور پہ بتا دوں۔ پہلا مضمون جو قرآن بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ غور سے بولو، مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا مضمون جو قرآن نے سب سے زیادہ بیان کیا، اس کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اس عظمتوں والے نبی نے پیغام کیا دیا تھا، اس شان والے نبی نے دعوت کیا دی تھی، یہ عظمتوں والا پیغمبر منوانا کیا چاہتا تھا، یہ دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون جو قرآن نے بیان کیا، اس کا عنوان ہے انجام محمد الرسول اللہ۔ اس جھگڑے کا انجام کیا ہوا؟ یہ جو 23 سال مخالفین سے جھگڑا رہا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جیتا کون؟ ہارا کون؟ جنت کی نعمتوں کا وارث کون ٹھہرا؟ جہنم کا ایندھن کون بنا؟ کس کو کہا گیا تبت یدا ابی لہب و تب؟ اور کس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا گیا؟ یہ تیسرا مضمون ہے جس کا نام کیا ہے؟ انجام محمد الرسول اللہ۔ اس جھگڑے کا نتیجہ کیا نکلا؟ 23 سال کے اختلافات کا نتیجہ اور انجام کیا ہوا تھا؟ یہ 3 مضمون قرآن میں اللہ نے بیان کیے، ان کے سوا کوئی مضمون قرآن نے بیان نہیں کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں مضمون اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر کے رکھ دیے ہیں۔ میں جب بیان کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا، تو پھر آپ سے میں پوچھوں گا، آپ خود بتاتے چلے جائیں گے کہ یہ کون سا مضمون بیان ہوا ہے۔ تو سارے قرآن کے مضامین کو، ان تینوں مضامین کو سورت کوثر کی 3 آیتوں میں کیا کر دیا؟ پھر ایک دفعہ دہرائیے، میں تقریر نہ کروں، لیکچر دوں، کلاس پڑھاؤں۔ کل آپ سے کوئی پوچھے بھئی کیا بیان کر کے گیا ہے، تو آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ بیان کر کے گیا۔
ورنہ تو اب تقریریں کیا ہیں یار، لوگ میز پہ مکہ مارتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، خطیب صاحب لوگ کہتے ہیں بڑا خطیب ہے بھائی، میز تروڑ چھڑے اس تقریر سننے گئے تھے، کیا بات ہے جی، پھٹیاں بھن چھڑیاں سا کہ آکھیا کیے سکے سن کوئی پتہ نہیں۔ بڑا خطیب وہ ہوتا ہے جو کسی پہ تنقید کرے، کسی کے بزرگوں کو گالیاں نکالے، نام بگاڑے، یہ بڑا خطیب ہے۔ بڑا خطیب وہ ہوتا ہے جو رب کا قرآن بیان کرے، مصطفیٰ کا فرمان بیان کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو میری تقریر انشاءاللہ حفظ ہو جائے گی، یہ جو بچے بیٹھے ہیں انہیں بھی حفظ ہو جائے گی۔ پورے قرآن میں اللہ نے کتنے مضمون بیان کیے ہیں؟ مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد، ان تینوں مضمونوں کو اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں کیا کیا؟ پہلا مضمون ہے مقام محمد، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا درجہ کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، کس نے بیان کیا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ اور میرے نبی کے مقام و مرتبہ کو رب کے سوا بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کما حقو بیان نہیں کر سکتا۔ غلط فہمی ہے کسی کے ذہن میں تو نکال دے۔ حافظ شیرازی نے پورا دیوان لکھا تھا میرے نبی کی عظمتوں پر، آخر میں آ کے کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اے حسینوں کے حسین، اے جمیلوں کے جمیل، میں تیرا حسن و جمال دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے 14ویں کا چاند تو چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آخر میں آ کے کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جس طرح تیری تعریف کرنے کا حق تھا وہ ممکن ہی نہیں، بس یہ کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کون بیان کر سکتا ہے؟ کوئی خطیب، کوئی قوال، کوئی نعت خان، کوئی عالم، وہی بیان کر سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہوشیار کرو یار، پھر میں تقریر کروں گا۔ بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گئی۔ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو، دوسرا بندہ نہیں جانتا، کاریگر بہتر جانتا۔ ہم فرنیچر مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں صوفے پڑے ہوتے ہیں، صوفے، ان کی پوشش ہوتی ہے، دل موہ لیتے ہیں، ہم خرید کے گھر لاتے ہیں، 6 مہینے تو بعد پوشش ادھڑی، وچوں کے نکلے، کیا نکلتا ہے ان میں سے؟ گندا فوم، اجڑی ہوئی روئی، گندیاں ٹاکیاں۔ کاریگر سے یہ چھپی ہوئی چیز ہے؟ کاریگر جانتا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے چنیوٹ کے ایک مستری سے اپنی مسجد کا ممبر بنوایا تھا سن 2000 میں، اس وقت اس نے 75,000 روپے لیا تھا، 75,000 اس وقت، 80 سال اس کی عمر ہوگی مستری کی، 80 سال، بالکل بابا بزرگ۔ کہتا ہے میں نے جب ممبر بنا لیا نا تو ایک صراف تھا فیصل آباد کا، وہ وہاں سے گزرا، اس نے ممبر کو دیکھا تو وہ اندر چلا آیا، اس نے ممبر ساری طرف دیکھ کے کہتا ہے بزرگو یہ سونے دا کام لکڑی تے کر چھڑیے۔ تو مجھے وہ بابا کہتا ہے مولانا ممبر کوٹھے تو تھلے سٹ دیو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، چول اپنی جگہ تو نہیں ہلے گی۔ اب وہ جانتا تھا کہ میں نے چولے کس طرح فٹ کیے، اپنی بنائی ہوئی چیز کو جانتا۔ کاریگر بہتر جانتا ہے
کہ میں نے جو چیز بنائی ہے اس میں خامی کیا ہے، اس میں خوبی کیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو جس رب نے میرے نبی کو بنایا تھا وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسا بنایا ہے، وہی بہتر جانتا ہے صلی اللہ ہو، اور کون بہتر جان سکتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان علماء پر اور خطیبوں پر جو عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے موضوع روایتوں کا سہارا لیتے، من گھڑت حدیثوں کا سہارا لیتے۔ اور اللہ کے بندوں، یہ سارا قرآن میرے نبی کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ تم پڑھو تو صحیح، قریب تو آؤ، اس کو سمجھ کے پڑھیے گا کیسے اللہ میرے نبی کی تعریفیں کرتا ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا کہاں سے شروع ہے؟ سیقول الصفاء، وہاں اللہ اشارہ کر رہے ہیں میرے پیغمبر میں ان قریب آپ کا قبلہ بدلنے والا ہوں۔ پہلے بیت المقدس تھا، اب میں بیت اللہ بنانے لگا ہوں، اشارہ کی۔ میرے پیارے پیغمبر وہی کے انتظار میں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اتار پھر نیچے کر لیتے، پھر آپ چہرہ اوپر اٹھاتے۔ جبریل وہی لائے، قبلے کی تبدیلی کی، میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، بار بار چہرہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کے چہرہ اٹھانے والی ادا کا بھی ذکر کیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، میرے پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح والے لوگ نہیں سمجھے گا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ محبوب اپنے عاشق کو کہے، پتہ نہیں یہ بات مجھے یہاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، محبوب اپنے عاشق کو کہے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیاں، اس سے کتنا لطف ہے، ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو کسی سے، اس میں لطف کتنا ہے۔ جب محبوب کہتا ہے کہ میں تیری ادائیں، یہاں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم تجھے اسی قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس کو تو خود پسند کرتا ہے۔ یہاں کچھ علماء بیٹھے ہوں گے، شاید مجمع میں بھی ہوں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ نرا کا معنی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس کا معنی ہے؟ نرا۔ اور یہاں نرا نہیں ہے، یہاں ہے قد نرا۔ یہ قد کا معنی کون کرے گا؟ خدا گواہ ہے اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں۔ قد والا مزہ، قد والی لذت، قد نرا، قد میں جو لطف ہے، مزہ ہے، حظ ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں، کوئی لفظ نہیں۔ پنجابی میں معنی کرنے لگا ہوں، پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھا معنی کر گیا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں، اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ سارا قرآن میرے نبی کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کی طرف آئیے تو صحیح، قرآن بیان کرتا ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ تبوک ہوا نا، یہ بڑا مشکل غزوہ تھا، لمبا سفر ہے، ریتلا علاقہ ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سواریوں کا فقدان ہے،
पेशावर फौज से लड़ाई है। पहले किससे लड़ाई होती थी? मक्के वालों से। और अब किससे है? रूमियों से। ये पेशावर फौज है। खजूरें पकी हुई हैं, हम सफ़र पे चले जाएंगे तो खजूरें कौन उतारेगा? और ये सारे साल की मईशत है, सारा साल का गुजरान है। आप तो शहरी बाबू हैं ना, इधर जट्टा को पूछो, ये जिम्मेदार नहीं, इनसे पूछो भाई जब बिसाख का महीना हो, गंदम पकी हुई होवे, उत्तू बदल आवे, तो जिम्मेदार कहता है हुण तां सोने दी कणी भी, सोने की बारिश भी नहीं। और हमारे यहाँ मकूला है, पता नहीं आपके यहाँ जिम्मेदारों के यहाँ मकूला है या नहीं, भाई गंदम दी कटाई होवे ना ते जट दी माँ मर जाए ना, जट दी, तो जट आदा भी इस नूं अगले कमरे च रखो, पहले गंदम कट्टो। बाहर नहीं जा रही। गरीब मेरे करेंगे, तो मैं करीब हो जाना। मैक या छोटा माइक लगा दिया, यहाँ लगा लें, कोई है ये वाला नहीं, ये वाला है, हेड वाला लगाएं। है तो इं छिक्का जिहा जो बंदा चाड़ लेता, तंग तो बड़ा होना इस तू, लेकिन आपके लिए पीछे से करें ना, इस तरह का लगा, ठीक है। मैं तो जंजीरा जकड़ा गया, आप थोड़ा सा मेरा साथ दें। ग़ज़वे तबूक है, खजूरें पकी हुई हैं, सफ़र बड़ा तवील है, पेशावर फौज से जंग है, सवारियों का फुकदान है। मुनाफिक जो थे ना, वो इस तरह की जंगों में नहीं जाया करते थे, वो वहाँ जाया करते थे जहाँ सफ़र कम हो और माले गनीमत मिलने की उम्मीद हो। चुनाचे मुनाफिकों ने मेरे नबी से रुखसत लेनी शुरू की। इसका आवाज़ थोड़ा सा कम करेंगे, मिसल नहीं आनी चाहिए। एक मुनाफिक आया, उसने कहा जी मेरी माँ बड़ी बीमार है, मुझे रुखसत चाहिए। आपने फरमाया जा तू ना। दूसरा आ गया, उसने कहा मेरी बीवी बीमार है, आपने उसे भी रुखसत दे। तीसरा आ गया, उसका कहा मैं आप बीमार हूं, आपने उसे भी रुखसत दी। कोई बहाना, मेरा नबी रुखसत देता चला जा रहा है। अब अल्लाह मेरे नबी से पूछ रहे हैं, मेरे प्यारे पैगंबर अगर आप रुखसत न देते इन्ना जाना फिर भी कोई नहीं सी। अब इन्हें बहाना मिल गया है, हम तो छुट्टी लेकर आए हैं। अल्लाह पूछ रहे हैं आपने छुट्टी क्यों दी? उस पूछने का जरा अंदाज देखिए, मजा ही आ गया खुदा की कसम। वो जो मेरे रब का और मेरे नबी का ताल्लुक है, वो जो मेरे रब का और मेरे नबी का गहरा ताल्लुक है, मोहब्बत है, प्यार है, उस पूछने में मजा आ गया। पूछना इस तरह चाहिए था, लिमा ज़िन्ता लहुम, आपने उनको छुट्टी क्यों दी? अफल्लाहु अनका, चलो मैंने आपको माफ कर दी। पहले अल्लाह पूछते, फिर अल्लाह माफ करते। आपने छुट्टी क्यों दी? चलो मैंने आपको माफ किया। लेकिन यहां अल्लाह के पूछने का अंदाज देखिए, उसमें जो मोहब्बत झलक रही है वो देखिए। अल्लाह कहती है अफल्लाहु अनका लिमा अज़िन्ता लहुम, माफ तो मैंने आपको पहले कर दिया है, हुण इतना तो दसो ना भी छुट्टी क्यों दिती ने?
شکر ہے کسی نے سمجھ آئی۔ تو یہ سارا قرآن میرے نبی کی تعریفوں سے کیا ہے؟ تو قرآن نے ایک مضمون بیان کیا جس کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی قرآن کی بھی بات ہو جائے گی، میرے نبی کی بھی بات ہو جائے گی۔ یہ مکے کے جو مشرک تھے نا، یہ جاہل لوگ تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ میرے نبی جب دلائل دیتے نا، قرآن پڑھتے، یہ لاجواب ہوتے تھے۔ یہ شام کی طرف جاتے نا تجارت کرنے، تو مدینے کے راستے جایا کرتے تھے۔ شام جانے کا راستہ کیا تھا؟ مدینے میں یہودیوں کے بڑے بڑے مدرسے، یہودیوں کی بڑی بڑی خانقاہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، احبار، رہبان، گدی نشین، تو یہ ان کے درباروں میں جاتے اور جا کے کہتے اس نبی سن بڑا تنگ کر لیا، کوئی اڑیکا دسو، کوئی سوال دسو جڑے اساں سوال کریے تے اس نو جواب، یہ ان سے پوچھتے تھے۔ وہ انہیں سوال سکھاتے، یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ یہودی جانتے تھے کہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، یہودی جانتے تھے کہ اس نے کوئی کتاب پڑھی۔ یہودیوں نے سکھایا اس سے پوچھو حضرت یعقوب کا وطن تو تھا فلسطین، یہ مصر کیسے آ گیا؟ ان کے ذہن میں تھا اسے کیا پتا کہ یہ فلسطین سے مصر کیسے آئے؟ مشرکین اچھلتے کودتے بھاگتے میرے نبی کے پاس آئے، تو نبی ہے بتا، حضرت یعقوب کا وطن فلسطین تھا، مصر کیسے آئے؟ مشرکین نے سوال کیا، اللہ نے پوری سورت یوسف اتار کے جواب دے دیا۔ این آئے، پہلے یوسف غلام بن کے آئے، پھر بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، پھر انہوں نے اپنے والدین کو بلایا۔ یہودی انہیں سوال سکھاتے تھے۔ وہ جو ایک آیت ہے نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ودو شہداء کو کیا معنی؟ ودو شہداء کے دو معنی ہیں، آپ نے شاید ایک ہی معنی سنا ہو۔ اپنے معبودوں کو بلاؤ جنہیں مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو نا، ان کو بھی بلاؤ، مل کے زور لگاؤ، اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ شہداء سے مراد معبود، ایک معنی مفسرین نے کیا، میں اسے بیان کروں گا، پتہ نہیں کراں گا پنجابی، پتہ نہیں تو سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی، سمجھ آ جائے تو کہنا اچھا معنی کر گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو محمد خود بناتا ہے، فاتو بصورت مثلے، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، ودو شہداکم، انہاں پیواں نو ہی بلاؤ۔ شہداء سے مراد اب کون ہے؟ وہ یہودی، اور جنہاں کو لڑے کے سکھ دیو نا ان کو بھی بلاؤ۔ قیامت کی صبح تک تم قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے۔ مشرکین مکہ نے انہیں سکھایا، یہودیوں نے سکھایا، اس سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اس سے پوچھو ذوالقرنین کون ہے، اس نبی سے پوچھو روح کی حقیقت کیا ہے۔ اب نبی پاک کو کیا پتا کہ اصحاب کہف کون ہے؟ آپ نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی مدرسے میں نہیں گئے۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کل آنا، کل میں تمہارے سوالوں کا۔ کافر کل آ گئے، وہ نہ آیا۔ آپ نے تو کل کی بات ہی اس لیے کی تھی کہ رب مجھے جواب سکھائے گا تو میں ان کو جواب کل آنا۔ وہ کل آ گئے، آپ نے فرمایا کل آنا، وہ تیسرے دن آ گئے،
آپ نے فرمایا کل آنا، وہ چوتھے دن آ گئے، آپ نے فرمایا کل آنا، وہ پانچویں دن آ گئے، کل کل کرتے 15 دن گزر گئے۔ اور سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ یہاں ہر مسلک کا میرا بھائی بیٹھا ہوگا، ہر مسلک کے ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے، ہمارے عزیز بیٹھے ہوں گے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت کرے، آمین۔ لیکن دعوت تو دے سکتا ہوں نا کہ غور تو کرو۔ میں آپ کی مسجد کے خطیب، اہل حدیث مکتب فکر کا کوئی علامہ، کوئی شیخ الحدیث، ایک بندہ اس سے پوچھنے آئے استاد جی ہے مسئلہ دسو، وہ کہے کل آنا، وہ بندہ آ جائے، وہ شیخ الحدیث سے کہے کل آنا کل آنا کل آنا، چوتھے پانچویں دن شرمندگی کیسی ہوگی؟ تصور تو کرو، میں آپ کی مسجد کا خطیب، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے جیسے لوگوں سے اور آپ کے خطیب جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، میرے پیارے پیغمبر کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا ہے اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا حیثیت ہے میری، کیا حیثیت ہے آج کے عالم کی نبی پاک کے مقابلے میں؟ میری شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟ اور یہاں کائنات کا سرتاج ہے، کل آنا کل آنا کل آنا۔ مختلف جگہوں پہ باتیں شروع ہو گئی، دشمن کی زبان کون بند کرے؟ کسی نے کہا اور وہی نہیں آتی تھی، شیطان آتا تھا، وہ چھوڑ گئے۔ کسی نے کہا سنیا جے محمد کا رب اس نہ رس گیا، ناراض ہو گیا، مزاق کیا، تمسخر اڑائے۔ 15 دن کے بعد جبریل آیا، میرے نبی نے پہلا سوال کیا ما فعل بک یا جبریل، تو کتھے رہ گیا سائیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے، اپنی مرضی سے آتا ہوں، میں تو اس کی مرضی کے خلاف اپنے پروں کو حرکت بھی نہیں دے سکتا، وہ بھیجتا ہے تو آ جاتا ہوں، وہ نہیں بھیجتا تو میں حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ 15 دن کیوں نہیں آیا؟ قرآن نے کہا آپ ہر روز کہتے تھے کل آنا کل آنا کل آنا کل آنا، آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، رب نے وہی روک لی۔ وَلَا تَقُولَنَّ، سورۃ کہف ہے، 15واں پارہ ہے۔ خدا کے لیے گھروں میں جاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ دیکھیں یا اہل حدیث عالم کا ترجمہ دیکھیں، میں نہیں کہوں گا۔ کسی بریلوی عالم کا ترجمہ، شیعہ عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، اٹھاؤ، وہی ترجمہ کرے گا جو میں کر کے جا رہا ہوں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آج کے بعد کسی معاملے میں نہیں کہنا انی فاعل ذالک غداً، کہ میں کل یوں کروں گا، نہیں کہنا الا ان یشاء اللہ۔ کیا ثابت ہوا؟ اختیار اور مرضی ساری کس کی چلتی ہے؟ اور عالم الغیب بھی کون ہے؟ اگر نبی پاک کو پتہ ہوتا کہ جبریل نے کل نہیں آنا تو ان سے کہتے کہ کل آنا کل آنا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے سوالوں کے جواب بھی دیے، جواب سے پہلے آپ کی پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو مشرک کہتے تھے، کافر کہتے تھے شیطان آتا تھا، محمد رب رس گیا، ناراض ہو گیا،
آپ کی پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے پوری سورۃ ضحیٰ اتار دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کیا بات ہے، مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، جب وہ دن پر چھا جایا کرتی ہے، دو چیزوں کی قسمیں اٹھا کر میں تجھے یقین دلاتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں، تجھ سے ناراض بھی کوئی نہیں ہوا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بیان تو میں سورۃ کوثر کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ ضحیٰ تو خیر بہت وسیع مضمون ہے، لیکن میں آپ کو چند منٹوں میں سورۃ ضحیٰ سمجھا دوں گا۔ اللہ نے دو قسمیں اٹھائی۔ کتنی قسمیں؟ دو قسمیں اٹھا کے اللہ نے میرے نبی سے 3 وعدے کر لیے۔ قسمیں کتنی؟ وعدے کتنے؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، چھوڑنا بھی نہیں، ناراض ہوا بھی نہیں، ناراض ہویا بھی نہیں، تیرے نال یاریاں چھوڑن واسطے نہیں لائیاں، نہیں لگائیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ کتنے وعدے ہو گئے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں۔ قسمیں کتنی؟ 2۔ وعدے کتنے؟ یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ پھر اللہ نے میرے نبی کو ماضی کے 3 انعام یاد دلائے۔ وعدے کتنے کیے تھے؟ 3۔ قسمیں کتنی؟ 2۔ وعدے کتنے؟ 3۔ پھر ماضی کے انعام کتنے؟ میرے پیارے پیغمبر یقین کر، جو وعدہ تجھ سے کر رہا ہوں وہ پورا کروں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ میرے پیغمبر آپ کو یقین نہیں آتا؟ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ تو یتیم تھے، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج پہنا کے ہم نے پوری کائنات کا امام بنا دیا تھا۔ پچھلا انعام یاد ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی، بڑا مشکل مقام ہے۔ ضالا غیر المغضوب علیہم، نبی پاک کے بارے میں آ گیا ہے، ووجدک ضالا فہدی، لیکن نبی پاک سے محبت کرتا ہوں، ایسا معنی کروں گا جس معنی میں میرے نبی سے محبت جھلکنے لگ جائے، ورنہ ضالن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گمراہی کا۔ نبی پاک کے متعلق تو تصور کرنا بھی کفر ہے، لیکن جو عربی جاننے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ضلع کا معنی ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ یہ معنی نہیں ہوتا۔ عرب کے لوگ جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، عرب کے لوگ ڈالتے ہیں، پاکستانی نہ، پاکستانی نہیں ڈالتے، یہ پاک لوگوں کا ملک ہے، ہندو سارے دفع ہو گئے، یہ پاک لوگ ہیں۔ عرب جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں تو عرب کے لوگ کہتے ہیں زل الماء فی اللبن،
پانی دودھ میں گم ہو گیا. کیا مطلب؟ پانی نے اپنا رنگ کھو دیا، پانی نے اپنا رنگ کھو دیا، دودھ کا رنگ اختیار کر لیا. بندیالوی معنی کرنے لگے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے پیغمبر تو مجھ تک پہنچنے کے لیے پریشان پھرتا تھا، میں نے تجھے اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ تو مفلس تھے، ماں باپ نے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، ہم نے خدیجہ سے شادی کروا کے تجھے غنی کر دیا. ماضی کے کتنے انعام یاد دلائے؟ آنے والے زمانے میں کتنے وعدے کیے؟ 3. پھر اللہ نے 3 حکم دیے میرے نبی. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک. یتیم کو جھڑکا نہ کر، سائل کو جھڑکا نہ کر. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کو ظاہر کر. حدث کا کیا معنی؟ ظاہر کر. رب کی نعمت کو کیا کر؟ مفسرین معنی کرتے ہیں اللہ نے دولت دی ہے نا، تو دولت کے اثرات تیرے بدن پہ ظاہر ہونے چاہیے. اللہ پیسے دیتے ہیں چنگے کپڑے پا، اللہ نے دولت دی ہے اچھا مکان بنا، اللہ نے دولت دی ہے اچھی گاڑی استعمال کر. یہ میں نے اللہ کی نعمت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے دولت دے رکھی ہوتے بندہ گندے کپڑے پا کے پھردا ہوئے، بے دوے بندے دے ذہن چاہے بندہ اس میں زکوٰۃ دے دے، اور پوچھا جائے یہ کیوں ایسے کپڑے پہن؟ سادگی ہے، سادگی اس کا نام ہے. اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں. یا یہ بندیالوی آپ کو ایک بات بتانے لگا ہے، اچھے مکان بنانے کا نام تکبر نہیں، اچھی گاڑی استعمال کرنے کا نام تکبر نہیں. اللہ نے دولت دی ہے، لینڈ کروزر استعمال کر، کوئی تکبر نہیں. اچھے سے اچھا لباس پہن، کوئی تکبر نہیں. اچھے سے اچھی مکان بنا، کوئی تکبر نہیں. تکبر نام ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا. سمجھ گیا کہ کون نہیں سمجھ گیا؟ دوسرے کو کیا سمجھنا؟ اچھے کپڑے پہن کے بندہ باہر نکلے اور معمولی کپڑے پہننے والوں کو کیا سمجھنا؟ یہ تکبر. لینڈ کروزر پہ بندہ جا رہا ہو، قریب سے سزوکی گزرے، سزوکی کار، تو بندہ کہے اے سابردانی جا رہی، اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہے تکبر. اور اگر لینڈ کروزر میں بیٹھ کے کہتا ہے الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تو نے رزق حلال دیا، آج مجھے ایسی اچھی گاڑی دے دی، اس کا نام کوئی تکبر نہیں. اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر. مفسرین معنی کر، میں یہ معنی نہیں کرتا. پیچھے انعام دیکھو، جو رب انعام دے رہا ہے وہ انعام دیکھو. اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا میں راضی ہو گیا. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. آپ یتیم تھے، میں نے کائنات کا امام بنا دیا. انعام دیکھو، آگے مطالبہ دیکھو. اللہ نے اتنا چھوٹا مطالبہ کرنا تھا کہ میری نعمتیں تجھ پر ظاہر ہونی چاہیے. ذرا حدث کے لفظ پہ غور کرو، حدث. پھر اہل حدیث کے لفظ پہ غور کرو. چلو حدیث کے لفظ پہ غور کرو، حدث. اب میں معنی کرنے لگا ہوں جو حدث کا اصلی معنی ہے. اللہ کہتی ہے میں نے آپ پر اتنا انعام کیا، اتنے مرتبے دیے، اتنی شان دی، اتنی عظمتیں عطا کی، آگے حوض کوثر کا ساقی بناؤں گا.
روز معاشر کا شافی بناؤں گا، لواء الحمد کا حامل بناؤں گا، مقام محمود کا دولہا بناؤں گا۔ میں نے آپ پر اتنے انعام کیے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے پیارے پیغمبر میں نے جو تجھے قرآن والی نعمت دی ہے نا، فحدث، اس نعمت کو کھول کھول کے بیان کیا کر۔ حدث کا معنی بیان کرنا۔ یہ جو نعمت ہے قرآن والی ہم نے آپ کو دی ہے، اسے لوگوں کے سامنے کیا کرو۔ ہم تو یار پہلے مضمون میں ہی رہ گئے، بہت سارا ٹائم بھی ہو گیا۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ میں نے اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھائی، میں اس کو بیان کرتا رہوں ساری رات اسی میں بیت جائے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ کیا ہے؟ مقام محمد۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کیا ہے؟ مقام محمد۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ کیا ہے؟ مقام محمد۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ کیا ہے؟ مقام محمد۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمتوں سے، میرے نبی کے مقام کے تذکروں سے۔ یہ پہلا مضمون۔ دوسرا مضمون ہے اس عظمتوں والے نبی نے پیغام کیا دیا تھا۔ یہ قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا۔ میرے نبی کی دعوت کیا تھی، میرے نبی کا مقام کیا تھا۔ اگر یہاں کچھ علماء آئے ہوں، اہل حدیث مکتب فکر کے ہوں، دیوبند مکتب فکر کے علماء ہوں، وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کی ایک ایک سورت پہ میری نظر ہے، ایک ایک آیت پہ میری نظر ہے۔ آپ مجھ پر یقین کریں، جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں مجھ پر یقین کر لیجیے۔ مجھ پر یقین نہیں نہ کرنا تو خود قرآن پڑھو۔ چلو آپ خود پڑھیں، خود پڑھنے کے بعد آپ گواہی دیں گے کہ بلیالوی ٹھیک بات کہہ گئی۔ قرآن میں کتنے مضامین اللہ نے بیان کی؟ انبیاء کی نہیں، انبیاء کی رسالت کوئی نہیں بیان ہوئی، جہنم، جنت بیان، عظمت صحابہ، اولیاء اللہ کی شان، شہداء کا مقام، نکاح، طلاق، عدت، وصیت، وراثت، قصاص، پورا تولنا، سچ بولنا، زنا نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، رشوت کا کاروبار نہ کرنا، حرام نہ کھانا، پورا تولو، پورا ماپو، والدین سے حسن سلوک، رشتہ دار، برادری، مسکین، غریب، فقیر۔ کتنے مضمون ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں 114 سورتوں میں، میں کتنے گن سکتا ہوں؟ آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں اسے ثابت کر سکتا ہوں۔ 114 سورتوں میں سے اللہ نے 80 سورتیں پیغام محمد کے لیے وقف کر دی ہیں۔ 80 سورتوں میں ایک ہی مسئلہ بیان ہوا، وہ کیا ہے؟ میرے نبی کا پیغام کیا ہے، میرے نبی کی دعوت کیا ہے۔ اسے سب سے پہلے سورت فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد، یہ میرے نبی کا پیغام تھا۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک مانا کیا؟ اور بول دے نہیں بھائی، پھڑے نہ جائیے۔ اکثریت اہل حدیث مکتب فکر کے لوگوں کی ہے۔ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ میں نے معنی غلط کی؟ یہ معنی نہیں ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ معنی تب ہوتا جب عربی عبارت اس طرح ہوتی، نعبدو کا ونستعینو کا، پھر یہی معنی ہوتا۔ عربی کا کیا قاعدہ ہے؟ پہلے فعل ہوتا ہے،
فاعل ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ مفعول ہوتا ہے، کام کرنے والا جس کے لیے یوں کلام چلتی ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ مفعول کو تیسری جگہ سے اٹھایا، اسے پہلے لیا، ایاکا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، اسے پہلے لیا۔ نعبدو فعل فاعل ہے، اس کی جگہ بنتی تھی پہلے، اس کو پہلے سے اٹھایا بعد میں لے گئے۔ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، فائدہ حصر کا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے، ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے۔ کیوں بھائی؟ جو میں نے پہلا ترجمہ کیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر میں نے صحیح ترجمہ کیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انہاں دوواں معنیاں چ ایڈا فرق کوئی نہیں، نہیں 19 دا بولو بولو، جن کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں ایڈا فرق کوئی نہیں ہوتے، بولو کوئی نہیں فرق۔ آپ دکان بند کر کے گھر گئے، دفتر سے چھٹی کر کے آپ گھر گئے، سامنے بیٹھی ہیں بیگم صاحبہ گھر میں، آپ داخل ہوئے، بیگم نے آپ کو دیکھا، بیگم نے کہا میں تیری بھی بیویاں، میں تیری بھی بیویاں، میں تیری بھی عزت ہوں۔ ٹھیک ہے، چلن دو۔ غیرت مند شوہر سننا چاہتا ہے؟ اور کیوں نہیں بولتے تم سننا چاہتے ہو تو پھر بولو نا۔ تم اپنی بیوی سے سننا چاہتے ہو میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں۔ غیرت مند شوہر بیوی سے نہیں سننا چاہتا میں تیری بھی بیوی ہوں، غیرت مند شوہر بیوی سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں۔ اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے، ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ دیکھیں یہ جو عربی زبان ہے یہ بڑی فصیح زبان، یہ بڑی بلیغ زبان ہے۔ ایاک نعبدو ایاک، ہمارے ہاں واو کا ایک ہی معنی ہے اور، اردو ساری اور پہ ختم، بس اور، عربی نہیں، عربی میں واو کے کئی معنی، اور بھی معنی اور بھی کئی معنی۔ جو آپ کی توجہ تو میں آپ کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں واو کا معنی بتا کے مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ ذرا میرے ساتھ پڑھیں، جہاں میں رک جاؤں گا آپ رک جائیں، جہاں میں پڑھنے لگوں آپ پڑھیں۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس واو کو کہتی ہیں تفسیریہ، بیانیہ۔ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مولا عبادت کیا ہوتی ہے؟ سائیوال کے لوگوں کو کیا پتا عبادت کیا ہوتی ہے؟ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے تو اگلا جملہ پڑھ، اگلا جملہ پہلے جملے دی تفسیر ہے۔ آپ اس واو کا معنی کریں گے یعنی، کیا معنی کریں گے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ہم مصائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ ایاک نعبدو و، یہ ہے پیغام محمد الرسول جو میرے نبی نے
उम्मत को पैगाम दिया, जगह जगह इसको बयान किया कि माबूद इस कायनात का कौन है। जोर से बोलो यार, इलाहा इस पूरी कायनात का कौन है, नजरो नियाज के लायक कौन है, सजदों के लायक कौन है, गायबाना पुकारे सुनने वाला कौन है, नफा नुकसान किसके हाथ में है। ये मेरे नबी का पैगाम है। कुरान भरा पड़ा है। अभी नफलों में कुरान आपने सुना, तरावी में भी आप सुन रहे हैं, नाजरा कुरान आप पढ़ते भी हैं, ये बच्चे हमारे पढ़ते हैं, नौजवान पढ़ते हैं। तुम कुरान पढ़ते हो ना नाजरा, जिनको तर्जुमा नहीं आता, एक बात मुझे बताओ, उसमें एक लफ्ज़ पढ़ते हो अल अर्ज़, पढ़ते हो कुरान, क्या मैंने ज़मीन। फिर जब आप नाजरा कुरान पढ़ते हैं अस्समा, क्या माने अल जिबाल, अल लैल, अन नहार, अश-शम्स, अल कमर, अल कवाकिब, अल बर। ये मुश्किल है थोड़ा, जंगल खुशकी, अल बहर, अल गमाम। पढ़ते हो, बोलते क्यों नहीं, पढ़ते हो। ये अल्लाह तो कहानियाँ सुना रहे, ये कुरान में अल्लाह तुम्हें कहानियाँ सुना रहा है। ज़मीन, आसमान, पहाड़, रात, दिन, बादल, बारिश, खुशकी, तरी, समंदर, जंगल, ये रब तुम्हें कहानियाँ सुना रहा है। और नहीं हो लोगो, ये रब अपनी उलूहियत पर दलाइल दे रहा है, अक्ली दलाइल दे रहा है। अल्लाह कहती हैं सिर्फ मैं ही इला हूँ, उसकी दलील ये है चलते हुए पानी पर ज़मीन को मैंने बिछाया है, मैं ही माबूद हूँ। उसकी दलील ये है बगैर सुतूनों के आसमानों की छत मैंने खड़ी की। ज़मीन डोलने लगी, हमने उस पर पहाड़ों की मेखें ठोक दी। ये सब अक्ली दलाइल है, भरा पड़ा है कुरान इन दलाइल से। ये दूसरा मजला पैगाम मोहम्मद। तीसरा मजला अंजाम क्या होता है, जन्नत का वारिस कौन बना, जहन्नम किसके हिस्से में लिखी गई। कुरान इसको बयान करता है, जहन्नम का जिक्र, जन्नत का जिक्र, इसको कुरान ने बयान किया। ये तीन मजमून है, मकाम मोहम्मद, पैगाम मोहम्मद, अंजाम मोहम्मद। अब मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लूं, नकद टेस्ट, नकद। सूरत कौसर की 3 आयतों में अल्लाह ने इन तीनों मजमूनों को बंद कर दिया। मैं आयत पढ़ूंगा, आप बताएंगे इसमें कौन सा मजमून बयान हुआ। इन्ना आतैना कल कौसर, शाबाश शाबाश शाबाश। इसमें कौन सा मजमून बयान हुआ, मकाम मोहम्मद। कौसर का माना क्या है, कसरत से है। तुम उर्दू में नहीं पढ़ते हो कसीर, कसरत, अक्सर, उसी से कौसर निकला है, जिसका माना था बहुत। हमने आपको बहुत दिया। ये आगे मुफस्सिरीन ने लिखा भाई इससे मुराद क्या है। कौसर से मुराद कुरान, कौसर से मुराद हौज़े कौसर, कौसर से मुराद सहाबा, कौसर से मुराद रूहानी उम्मत, रूहानी औलाद, कौसर से मुराद हौज़े कौसर, मकाम महमूद। ये मुफस्सिरीन ने कहा, वरना माना इसका ये नहीं है। कौसर का माना क्या है, बहुत। हमने आपको बहुत दिया। साहिवाल के लोग अगर मेरी इस बात को समझ पाएं तो नबी पाक की मोहब्बत में डूब के माना करने लगा हूं। आपको तो वजद आ जाना चाहिए, मौला तूने बहुत का जिक्र किया, चीज का जिक्र नहीं किया। केड़ी शाय बहु दिती है, चीज का तूने जिक्र ही नहीं किया, कौसर का जिक्र कर दिया। अल्लाह ने फरमाया एक शय होवे तो दसा,
ایک شے ہوئے تو دساں، میں نے تو اپنے نبی کو اتنی چیزیں دی ہیں وہ گنن چ بھی نہیں آتی۔ انا اعطیناک الکوثر، اس میں کون سا مضمون بیان ہوں؟ فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے۔ کون سا مضمون ہے؟ نماز پڑھ یعنی سجدہ کر تو رب کے لیے، بدنی عبادت کر تو رب کے لیے، زبانی عبادت کر تو رب کے لیے، ونہر اور مالی عبادت بھی کر تو کس کے لیے؟ عبادت کی ہر قسم اپنے رب کے لیے۔ فصل لربک ونہر ان شانیک هو الابتر، تیرے دشمن کا میں نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا۔ اس میں کون سا مضمون بیان ہے؟ یہ تجھے کہتی ہیں کہ تیرے بیٹے فوت ہو گئے، تیرا بیٹا زندہ کوئی نہیں رہا، اور نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، تو دنیا سے چلا جائے گا تو تیرا نام مٹ جائے گا۔ یہ تجھے تانا دیتی ہیں کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، اس کا بیٹا کوئی نہیں، یہ ابتر ہے۔ میرے پیغمبر، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ تیرا کلمہ پڑھیں گے نا، وہ سب تیرے روحانی بیٹے ہوں گے، سب تیرے، اور بیٹے بھی ایسے، کوئی بیٹا سکے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں دے گا جتنا تیرا کلمہ پڑھنے والے تیری عزت و ناموس کے لیے قربانیاں دیں گے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، ان میں وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اللہ انہیں توفیق دے۔ ایسے بھی ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہوں گے جو کبھی پڑھ لی کبھی، لیکن ہر ایک کے دل میں محبت نبی کی شمع روشن، عملی لحاظ سے جتنا بھی کیا گزرا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کے والد کو گالی نکال، ہو سکتا ہے بوجوہ آپ حوصلہ کر جائیں، صبر کر جائیں۔ آپ کے سامنے کوئی اپنی تیری آپ کی ماں کو گالی نکالے، ہو سکتا ہے بوجوہ آپ چپ کر جائیں، حوصلہ کر لیں۔ اور آپ کے سامنے کوئی آپ کے نبی کی تھوڑی سی توہین کرے، خاموشی اختیار کرو گے؟ میرے پیغمبر، میں تجھے ایسی اولاد عطا کر، اور یہ جو تیرا دشمن ہے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ۔ فتح مکہ ہوا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا بیٹا اکرمہ اسلام لے آیا، میرے نبی کے خیمے میں آئے، میرے نبی نے کلمہ پڑھا۔ اکرمہ جب باہر نکلا نا، ابو جہل کا تو بڑا نام تھا نا دشمنی میں، تو مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے ابو جہل کو نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن نام بڑا سنا تھا، مہاجرین نے نام بتایا کہ بڑا دشمن تھا نبی پاک۔ تو اکرمہ نکلا نا، صحابہ کے خیمے کے قریب سے گزرا نا، تو کچھ صحابہ نے دوسرے کو بتایا یہ اکرمہ جا رہا ہے، ابو جہل کا پتر ہے۔ دوسرے خیمے کے قریب گیا، صحابہ ایک دوسرے کو بتانے لگے اکرمہ جا رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے۔ تیسرے خیمے کے قریب گزرا، اکرمہ جا رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اکرمہ واپس آیا، میرے نبی کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، صحابہ کو منع کرو، آج کے بعد مجھے کوئی ابو جہل کا بیٹا نہ کہے۔ میرے پیغمبر، میں تیرے دشمنوں کا نام اس طرح مٹا کے رکھ دوں گا، ان کے سکے بیٹے بھی کہیں گے ہمیں اپنے باپ سے منسوب نہ کرو۔ اکرمہ، اگر تجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کہا اکرمہ بن اسلام، اکرمہ اسلام کا بیٹا۔ ان شانیک هو الابتر، میرے پیارے پیغمبر، یہ مشرکین کہتی ہیں تیرا نام اس دنیا میں مٹ جائے گا،
نہیں میرے پیغمبر، میں نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے۔ قرآن نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے، جب تک قرآن نے رہنا ہے اس وقت تک تیرا نام بھی رہنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر، میں نے تجھے حوض کوثر کا ساقی بنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں دنیا میں تیرا نام مٹ جائے گا، دنیا تو دنیا رہ گئی، تیرا نام تو میدان معاشر میں بھی جگمگاتا رہے گا۔ تو سارے قرآن میں کتنے مضمون بیان ہوئے؟ مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد۔ ان تینوں مضمونوں کو سورۃ کوثر کی 3 آیتوں میں بند کیا۔ مقام محمد کو انا اعطیناک الکوثر میں، پیغام محمد کو فصل لربک وانحر میں، اور انجام محمد کو ان شانیک هو الابتر میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کس کا دیکھیں، میں چندے کے معاملے میں چندہ مانگنے کے معاملے میں بڑا کھڈا دیا آدمی ہے۔ ویسے مسجد کے لیے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپیل کرنا کوئی معیوب بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک کے موقع پہ اپیل کی تھی۔